دعا دا پھر اگے انداز جدا جدا ہے، لہذا جنہ بزرگوں واسطے اسی حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے اور سانوں انہاں دی موت تو عبرت حاصل کر کے اپنی موت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں تھوڑے سامنے حضرت لقمان علیہ السلام دا تھوڑا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اسی بھی اپنے بچیاں دے باپ ہاں، وہ بھی اپنے بچیاں دے باپ سن، اور انہاں اپنے بچیاں دی تربیت کس طرح کیتی، اور سانوں بھی اس قرآنی جڑا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا اس تو سبق حاصل کر کے یہ دے مطابق اپنی زندگی نو بنانا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی، لقمان نو سیانت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، اور جڑی نعمت دیتی ہے حکمت والی دانائی والی کیوں دیتی ہے؟ انشکر للہ، تاکہ اللہ دا شکر ادا کرے۔ تو پہلا پیغام ہے اللہ تعالیٰ سانوں کوئی بھی نعمت عطا فرمائے تے سانوں دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے۔ جیڑا بندہ شکر کرے دا فائدہ دا اپنے، اور اگے فرمایا جو نہ شکری کرے اللہ تے بے پرواہ ہے، اللہ نو تے کوئی وہ دی محتاجی نہیں ہے کہ شکر کرے دا یا نہیں کرن لگا، لہذا شکر کرے دا وہ دا فائدہ اپنے، اور اگر نہ شکری کرے دا تے اللہ دا کوئی نقصان نہیں کرن لگا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے دا۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت لقمان علیہ السلام نے پھر اللہ دا شکر ادا کیتا، کس انداز نال کیتا؟ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے او شکر کرنے دا انداز بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ یعنی حضرت لقمان علیہ السلام اللہ دا شکر کس انداز وچ کر رہے تھے؟ آپ نے اپنے بیٹے نو بلایا اور بلا کے کولے بٹھا کے آپ نے نصیحت کی تھی۔ سب تو پہلی نصیحت کیڑی فرمائی؟ فرمایا میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ دا شریک کسی نو ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم، اور یہ ظلم اپنی جان تے، لہذا اللہ دا شریک نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن جیڑا اپنی نادانی دی وجہ دے نال اللہ دا شریک کسی نو ٹھہراندا ہے تو وہ اپنی جان تے ظلم کر رہا ہے۔ شریک دا معنی ہوندا ہے برابر کرنا۔ اے ساڈے بھی معاشرے دے اندر گل مشہور ہے کہ فلانا میرا شریک ہے، میرے نال برابر دا ہے،
اللہ دے کوئی برابر نہیں ہے، لیکن اسی اپنے معاشرے دیکھ رہے ہیں ایک پاسے اللہ دا حکم ہو، ایک پاسے کسے بندے دی چاہت ہو، اسی اللہ دی چاہت دی پرواہ نہیں کرتے، اسی بندے دی چاہت دی پرواہ کرتے، بندے دی گل نو زیادہ ویلیو دینے، اللہ دے فرمان نو ویلیو نہیں دینے۔ اور وہ دی واضح مثال روزانہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، چاہے شادی دا موقع ہوئے، چاہے فوتگی دا موقع ہوئے، اللہ دے فرمان دی سانو پرواہ نہیں ہوندی۔ مجموعی طور تے میں بات کر رہا، کسی ایک بندے دی گل نہیں کر رہا۔ لہذا حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اللہ دا کسی نو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ دے برابر نہ کسی نو ٹھہرائیں، اور اللہ دے برابر ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم۔ اس تو اگے اللہ تعالیٰ نے آپ دا تذکرہ دو آیتاں چھوڑ کے پھر فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان علیہ السلام دوجی گل اپنے بیٹے نال کر رہے۔ پہلی گل انہاں کیتی ہے کہ بیٹا کسے نو اللہ دا شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوجی گل میں یہ کیتی ہے، اے میرے بیٹے برائی گناہ اگر رائی دے دانے دے برابر ہو، اینا چھوٹا ہو، اور وہ گناہ بندہ کرے کسے چٹان دے اندر غار چھپ کے، او فی السماوات یا آسمانہ تے کرے، او فی الارض یا زمین دیاں تہمج کرے، یأت بہا اللہ اللہ اسے لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے۔ آپ اپنے بیٹے نو سمجھا رہے ہیں، اور آپ دا سمجھانا اللہ نو اتنا پسند آ رہا ہے، اللہ نے قرآن دا حصہ بنا دیا۔ لہذا آپ نے اپنے بیٹے نو سمجھایا ہے، کیا اسی بھی اپنے بیٹیاں نو سمجھانے ہیں، کیا اسی بھی نصیحت کرنے ہیں کہ بیٹا گناہ تو بچ کے رہنا ہے، گناہ نہیں کرنا، کیونکہ گناہ چھوٹے تو چھوٹا ہوئے تے بندہ کرے چھپ کے کرے، پاویں آسمانہ تے پاویں زمین دیاں تہمج کرے تو وہ سامنے آ جانا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، فرمایا جس نے ایک ذرہ بھر بھلائی کی وہ بھی دیکھ لے، جس نے ایک ذرہ بھر برائی کی وہ بھی دیکھ لے، ذرے ذرے دا حساب ہو جانا ہے۔ لہذا پیغام ہے قرآن دا، اسی بھی اپنے بچوں نصیحت کریے اور انہوں برائی تو روکیے، گناہ تو روکیے، اور گناہ تو روکنا، برائی تو روکنا کتنا ضروری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والیو اپنے آپ نو اور اپنے اہل و عیال نو اگ تو بچاؤ، دوزخ تو بچاؤ، کیوں گناہ سبب نے دوزخ بھی جان دی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی یہی گل کی تھی کہ بیٹا ذرہ بھر گناہ نہیں کرنا، چھوٹے تو چھوٹا گناہ نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہے۔ اور قرآن پاک دی باقی آیات مبارکہ دے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ گناہ تو بچو،
اپنے آپ بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال بھی بچاؤ۔ حکم ہے اگر تسی کوئی برائی دیکھ دے ہو تو اس نو اپنے ہاتھ نہ روکو، طاقت نہ روکو۔ اگر طاقت نال نہیں روک سکتے، ہاتھ نال نہیں روک سکتے، زبان نہ روکو کہ بھئی یہ کم ماڑا ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تسی زبان نال بھی نہیں روک سکتے تو دلوں برا جانو کہ کم ماڑا ہو رہا ہے، اے کام جڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا دور حاضر دے اندر کتنے کام نے ساڈے معاشرے چ برے ہو رہے ہیں اور کوئی بندہ انہوں روکدا نہیں، کوئی بندہ کہندا نہیں۔ اپنے گھراں چ ہو رہے ہیں، کوئی نہیں کہندا، لیکن یہ کہنے دا حکم ہے۔ اگر اسی حکم مننا دے تو پھر اسی اس زمرے چ آ جاواں دے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تساں نیکی دا حکم دیندے ہو اور برائی تو منع کر دے، اے تواڈے بہترین ہون دی علامت، نیکی دا حکم دینا اور برائی تو منع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اگر کوئی بندہ نیکی دا حکم دے اور برائی تو منع کرے اس نو کی انعام عطا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس نو ہر لفظ دے بدلے 1 سال دی عبادت دا درجہ عطا کر۔ جن لفظ بولے دا نیکی دا حکم دینے واسطے، برائی تو منع کرنے واسطے، وہ ہر لفظ دے بدلے انہوں 1 سال دی عبادت دا درجہ عطا کیتا جائے دا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ اسی جڑا برائی تو منع کرنا ہے یا نیکی دا حکم دینا ہے، باہر جا کے بعد دی بات ہے، پہلے اپنے گھر دے اندر دینا ہے، اپنے بیٹے نو، اپنی بیوی نو، اپنے بھیڑاں پائیاں نو، اپنے لگدے لاڑیاں نو، اور اتنا درجہ حاصل کر لیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو یہ گل سمجھائی، اللہ دا خوف سکھایا، اللہ دا ڈر سکھایا، کیونکہ اگر بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوئے تو بندہ گناہ نہیں کرتا۔ بندہ گناہ ادو کرتا ہے جدو اللہ نو بھول جاندا ہے، جدو اللہ نو بھولدا ہے پھر گناہ کردا ہے، جدو انہوں یاد ہے کہ میرا رب منو ویکھ رہا ہے پھر وہ ایسا نہیں کردا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے اور آپ نے دیکھا ایک گھر جو آواز آ رہی، ماں کہہ رہی ہے بیٹی نو کہ بیٹی دودھ تھوڑا ہے وہ پانی ملا لے، اور بیٹی اگے جواب دیندی ہے اپنی ماں نو، امی جان امیر المومنین نے ملاوٹ کرنے تو منع کیتے۔ تو ماں کہنے لگی کہ امیر المومنین دیکھتے نہیں رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو ملا لے۔ اگے بیٹی دا جواب ہے سی کہ امی جان امیر المومنین تے نہیں دیکھ رہے پر اللہ دیکھ رہے، لہذا میں تے ملاوٹ نہیں کرا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سن رہے نے گلی دے اندر، آپ نے اس گھر دے اوتے نشان لایا اور نشان لا کے چلے گئے۔ صبح آپ تشریف لے آئے اور آ کے سوال کیتا وہ کیڑی بچی سی جی رات نے یہ گل کہہ رہی سی کہ عمر تے نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا۔ گھر والے نے دسیا جی ہے بچی، آپ نے فرمایا کہ منو اس کا رشتہ دے دیو میرے بیٹے واسطے۔ وہ ایک عام گھر دی بچی ہے، گوالے نے انہوں کا کوئی سٹیٹس نہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے نے، بڑا شان والا گھر ہے، بڑے شان والے بیٹے نے آپ دے، لیکن آپ نے کوئی شے نہیں ویکھی، نہ حسن و جمال دیکھے، نہ قد کاٹ ویکھے، نہ کوئی دوسری شے ویکھیے، آپ نے ویکھیا وہ بچی دے اندر اللہ دا خوف، جی دے اندر اللہ دا خوف ہوئے وہ دے جو اللہ اولاد بھی پھر ایسی ہے پیدا کرے۔
آپ نے رشتہ لیا اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیتا، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بیٹی عطا فرمائی۔ وہ بیٹی جوان ہوئی، پھر اس بیٹی دی شادی ہوئی، اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا جس کا نام سی عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی جدو جوان ہوئے تو آپ وقت دے حکمران بنے، اور آپ نے اتنا انصاف قائم کیتا کہ آپ دے زمانے دے اندر پگیاڑ تے بکری ایک گاٹ جو پانی پیندے سن، بکری نو خطرہ نہیں پگیاڑ کو کہ منو کھائے دا، اور پگیاڑ نو جرت نہیں ہے کہ وہ بکری بلو ویکھے۔ اس قدر آپ دا انصاف جڑا ہے وہ جانوراں دے اتنے بھی اثر انداز سی، اور پھر آپ دا نظام سارا سلسلہ آپ نے جنہ لوکاں نے لوکاں دا مال دبائے اسی انہوں نے فرمایا واپس کرو۔ آپ دے خاندان دی ایک عورت کہنے لگی کہ عمر بن عبدالعزیز ساڈے خاندان دیں، تیرا تے کام سی سانو مال دینا تے تو الٹا ساڈے کو واپس کروا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہاڈا مال نہیں لے رہا، جڑا لوکاں دا دبایا جی وہ نہیں میں تہاڈے کو رہن دینا، وہ واپس کرو۔ تو عرض کرنے دا مقصد ہے کہ وہ جس بچی دے دل دے اندر اللہ دا خوف سی، اللہ نے پھر اس میں ایسی اولاد عطا فرمائی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بنیادی گل اپنے بچے کو سکھائی ہے، بیٹا برائی چھوٹے تو چھوٹی ہوئے اس تو بچ کے روید، گناہ تو بچ کے روید، کیوں کہ برائی رائی دے دانے دے برابر ہوئے، تو وہ برائی جڑی ہے وہ قیامت والے دن اللہ دے سامنے آ جائے، اللہ لے دا اس کو، اور اللہ بڑا باریک بین ہے۔ تو لہذا آپ نے پھر اگے فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے نماز برپا رکھ، کدے بھی نماز نہ چھوڑی، اور فرمایا نیکی دا حکم دیا کر اور برائی تو منع کریا کر، اور جیڑی تیرے تے مصیبت آوے وہ تے صبر کریا کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ آپ نے 4 گلاں اس آیت مبارکہ دے اندر بیان کی تھیں۔ اے میرے بیٹے نماز برپا رکھ، کسی حال دے اندر نماز نہ چھوڑی، اور دوسری گل نیکی دا حکم دیا کر، تیسری گل برائی تو منع کریا کر، چوتھی گل تے تیرے تے کوئی مصیبت آ جائے تے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، بلکہ صبر کرنا ہے۔ اور جیڑا یہ 4 کام کرے وہ بڑا ہمت والا بندہ ہے۔ کمزور آدمی یہ 4 کام نہیں کر سکتا۔ اج کل سردی بڑے بڑے نمازی بھی جڑے نے صبح دے ٹائم سے نہیں اٹھتے ہیں، وضو تو ڈردے کہ لو جی وضو کرنا پینا ہے، غسل فرض ہو جائے تو پھر اتنے ہی پھر گیا۔ تو یعنی نماز پڑھنا کمزور بندے دا کام نہیں، ہمت والے بندے دا کام۔ اسی طرح نیکی دا حکم دینا ایک کمزور بندے دا کام نہیں، تگڑے بندے دا کام۔ اور پھر کسی نو برائی تو منع کرنا کہ میں تینوں سود نہیں کھان دیاں، میں تینوں حرام مال نہیں کھان دیاں، میں تینوں رشوت نہیں لین دیاں، میں تینوں ظلم نہیں کرن دیاں، میں لوکاں دا حق نہیں کھان دیاں، میں تینوں جھوٹھی گواہی نہیں دین لگا۔ تو برائی تو منع کرنا یہ بڑا ہمت دا کام۔ اور جیڑا بندہ یہ 3 کام کرے وہ جدے مصیبت ضرور آمدی ہے، تو جدو مصیبت آمدی ہے فرمایا گھبرانا نہیں، صبر کرنا ہے۔ جنتی لوگاں دیاں
اللہ نے 5 نشانیاں بیان کیتیاں دوسرے مقام تے، انہاں وچ پہلی نشانی ہے صابرین، صبر کرنے والے۔ صبر صرف فوتگی تے نہیں کریدا کہ چلو کوئی بندہ فوت ہو گیا تو صبر کری، صبر ہر مقام دے اوتے، بولن دے اندر صبر، دیکھن دے اندر صبر، پکڑنے دے اندر صبر، اور گھریلو معاملات دے اندر صبر، میاں بیوی دے اندر صبر، اولاد اور والدین دے اندر صبر، استاد اور شاگرد دے اندر صبر۔ لہذا صبر دی ہر مقام تے ضرورت، اور بندے نے اگر صبر کیتا تو پھر وہ بڑا اجر، بڑا انعام ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اس تو اگلیاں 2 آیتاں ہیں جدے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے مزید اپنے بیٹے نو فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں باتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ فرمایا میرے بیٹے کسی نال گل کرن لگیاں گلاں کھلار کھلار کے گلاں نہ کریا کر، اور زمین تے آکڑ آکڑ کے نہ چلیا کر، کیونکہ جڑا بندہ فخر کرے تکبر کرے اللہ نو وہ بندہ پسند نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور میانہ چال چل، اپنی آواز کچھ پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز۔ آپ نے فرمایا اے بیٹا درمیانی چال چلیا کر، ٹرنے دے اندر، معاملہ کرنے دے اندر، کوئی بھی کام ہو درمیانی چال۔ اور دوسرا فرمایا اپنی آواز میں کچھ پست رکھ، زیادہ اچھی آواز نہ گل نہ کریا کر، اپنی آواز میں کچھ پست کر، کیوں؟ سب تو بری آواز گدھے دی آواز، وہ زیادہ رینگدا ہے۔ لہذا اعلان کرنا ہوئے، واز کرنا ہوئے، کسی نو گل پہنچانی ہوئے اور بات ہے، لیکن نارمل حالات دے اندر بندے نو آہستہ گل کرنی چاہیے۔ تو اس دعا دے موقع تے میں حضرت لقمان علیہ السلام دا ذکر خیر تو سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تمام سننے والوں نے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تعلیمات نو یاد کر کے ان دے عمل کران دے، جتنی دیر عمل ہوندا رہے دا اتنی دیر مرحوم دا ثواب ملدا رہے دا۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم کل کا دے دیں، یا آج کل ایک نیا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ رسم قول، تو میں تو اس کا قائل نہیں ہوں کہ اسے رسم کہا جائے، یہ رسم نہیں ہے، کیونکہ جہاں تک حدیث پاک کا تعلق ہے، حضور نبی اکرم پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام اپنے اس صحابی کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ ان کی فوتگی کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، فرماتے ہیں دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام علیہ السلام کے ساتھ مل کے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ مل کے حضور علیہ السلام ان کے گھر جاتے ہیں، اور ان کے گھر جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو دعائیں مغفرت کرنا یہ حضور کی سنت منواقع ہے۔ اور پھر اس میں اگر ہم اللہ کا قرآن اٹھا کے دیکھیں تو بار بار رب الجلال کا ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ لوگوں تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگ کے دیکھو، میں تمہاری دعاؤں کو قبولیت عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ہمارے نزدیک رسم قول نہیں، ہاں ختم قول ہے، کہ ختم قول کا نام اس لیے دیا گیا
آپ جب مسجد میں تشریف لائے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ چادر کے اوپر ہم نے کچھ دانے رکھے، تو ہر بندہ اس پہ قل شریف پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اگر صحیح حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، یہ جو قل هو اللہ احد ہے، فرمایا جس نے 3 مرتبہ اس کی تلاوت کی، اسے پڑھا، اللہ اسے مکمل قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے مختصر سورت، لیکن اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس کے فضائل اتنے زیادہ بیان کیے گئے، تو اس کا نام پھر یہ جو ہم اکٹھا ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کا نام ختم کل رکھ دیا کہ یہ ختم کل ہے، کہ یہاں پہ سورہ اخلاص کی بھی تلاوت ہوتی ہے، باقی بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ دعا میں اور آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ دعا جب تم اجتماع کی شکل میں کرتے ہو اور دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اور باقی سارے لوگ آمین کہتے ہیں، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس دعا کی قبولیت اللہ کے ہاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج ہم جن بزرگوں کی دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا ان کی کامل بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا فرمان دیکھیں تو پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا لیسا شیء اکرم علی اللہ سبحانہ من الدعاء۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور سب سے زیادہ عزت والی چیز، عزت والی عبادت فرمایا وہ دعا ہے۔ اگر تم اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو تو وہ رب الجلال تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بے شمار اس پر فرامین موجود ہیں کہ الدعاء والعبادہ، فرمایا یہ جو تم دعا کرتے ہو یہ دعا بھی عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، حج کرنا عبادت، باقی چیزیں عبادات میں شامل، فرمایا جو تم دعا کرتے ہو یہ دعا کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ تم دعاؤں کو اپنے اوپر لازم کر لو، جب تم دعائیں کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ جو تم پر کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کا صدقہ اس تکلیف کو روک دیتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَدِلَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا اترتی ہے، مصیبت اترتی ہے، لیکن جب تم دعائیں کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا صدقہ قیامت تک اس بلا کو، مصیبت کو تم سے دور فرما دیتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر دعا کو شامل کرنا، آج ہم جو یہاں پہ حاضر ہوئے اس کا مقصد محض یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں الحمدللہ ہماری اس جامعہ مسجد یا رسول اللہ کے پکے نمازی تھے اور انتہائی نیک شخصیت تھے، کسی بندے کو ان سے کبھی تکلیف نہیں پہنچی، کسی بندے کو ان سے کبھی غلہ یا شکوہ نہ ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، اور مومن کی گواہی دوسرے مومن کے حق میں یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، تو اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ اچھا جی، کہندے نے دنیا جیڑی ہے نا فانی ہے، اتھے جیڑا بھی آیا انہیں ایک نہ دن جانا ہی جانا ہے دنیا نوں چھڈ کے۔ میرے تایا جان جو کہ پرسوں وفات پا گئے نے، اج منڈے 1 دسمبر 2025 اج انہاں دا ختم کل آ
اللہ تعالیٰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰਤ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਬਰਲ ਝਟ ਕੁ ਬਾਅਦ ਜਿसले ਉਹ ਮੌਕਾ ਸਮਝੋ ਜਿसले ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ, जन्नत अल फिरदौस जगह अता फरमाए, आमीन। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। दुआ है ही अल्लाह पाक अगे कि हर मुसलमान नू मर्द दामद जेड़ा ना कलमा नसीब करे और जितने भी मुसलमान अज ताईं इस दुनिया तो गए ने उन्हां दी मगफरत अल्लाह पाक करे और जन्नत अल फिरदौस जेड़ा सारियां नूं जगह दे, आमीन।